اسی آیت کی وجہ سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، اور اس کی تائید کچھ دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے، ان کا اگر کسی وقت ایسا موقع پیش آ جائے کہ اگر انسان اس کو نہ کھائے یا اس کو استعمال نہ کرے تو یا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، یا اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، انسان کے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، تو اس صورت میں وقتی طور پر اس کے استعمال سے گناہ نہیں رہتا۔ اور اسی سے یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کا علاج کوئی اور سوائے اس کے نہیں ہے کہ مثلا کوئی ایسی چیز کھائے یا ایسی دوا کھائے جس میں کہ خنزیر کے کوئی کسی حصے کی آمیزش ہو، تو اگر کوئی اور دوسرا علاج موجود نہیں اور بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں وقتی طور پر اس کے استعمال میں گناہ نہیں رہتا۔ اسی کو فقہائے کرام نے ایک اصول سے تعبیر فرمایا کہ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتیں وہ بعض اوقات ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں۔ مباح کرنے کا معنی یہی ہے کہ ان کے اوپر گناہ نہیں رہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنی طرف سے سمجھ لے کہ فلاں کام میرے لیے ضروری ہے۔ اس کا معیار یہی ہے کہ یا تو اگر اس کو استعمال نہ کرے گا تو موت آ جائے گی، یعنی موت کا قوی اندیشہ ہوگا، یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اور علاج کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی سخت بیماری انسان کو درپیش ہے اور اگر اس نے کسی ایسی دوا کا استعمال نہ کیا کہ جس میں کچھ ناجائز چیز کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، تو اس صورت میں اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اور کوئی حاذق طبیب جو دیندار بھی ہو یہ کہے کہ اس کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے استعمال کی بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، تو اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو عیسائی تھے مثلا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کو چھپایا ہوا تھا یا اس کو پس پش ڈالا ہوا تھا۔ ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں یا اس کے احکام کو چھپاتے ہیں، تو حقیقت میں وہ جو کچھ کھا رہے ہیں، یعنی جو وہ رشوت لے کر جو چیز وہ کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا کلام کہ جو ناراضی کے بغیر ہو، ورنہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ناراضگی کا کوئی کلام فرمائیں گے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کلام جس میں ناراضگی نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اور ولا یزکیہم، ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، لیکن عمل میں کمزور ہے اور اس سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو اس کو جب آخرت میں عذاب ہوگا
جہنم کا عذاب تو اس کو بھی ہونا ہے، لیکن وہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اس کو پاک صاف کر دیا جائے، یعنی اس کے اوپر جو گناہ کا میل کچیل لگا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے صاف کر دیں گے، پھر پاک ہو کر وہ آخر میں جنت میں جائے گا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ یہ لوگ چونکہ ایمان ہی سے محروم ہیں اور انہوں نے ایمان ہی نہیں قبول کیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ عذاب ہی ہوگا، ان کو پاک کرنے کی غرض سے وہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، یعنی ان کے سامنے ہدایت آ چکی تھی، اس کے دلائل واضح ہو چکے تھے، ان کے اس بس میں تھا، ان کے اختیار میں تھا کہ اس ہدایت کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، گویا ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی، یعنی اگر یہ ایمان لے آتے اور ہدایت کی پیروی کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا انعام ملتا کہ پچھلی زندگی کے گناہوں اور بدعمالیوں کی بخشش ہو جاتی، لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار کرنے کے بجائے ضلالت کا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، جس کا آخر میں نتیجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تو گویا انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، چنانچہ یہ لوگ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یعنی یہ ایک تعجب کا جملہ ہے کہ جب ایک آدمی کو یہ پتہ ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں مجھے جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا، تو اس کے باوجود وہ عمل کرتا رہے، تو گویا وہ اس بات کے لیے تیار ہے اور اپنے آپ کو اس نے اس کام کے لیے آمادہ کر رکھا ہے کہ میں وہ عذاب بھگتوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیسے تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ کتنے تیار ہیں اس دوزخ کی آگ سہنے کے لیے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تو حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، لفی شقاق بعید، وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یعنی کتاب کا برحق ہونا تو ان پر واضح ہو چکا، اس کے دلائل سامنے آ چکے، اس کے شواہد روز روشن کی طرح ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اور قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ضد ہے، اور اس ضد کی وجہ سے اور حسد اور عناد کی وجہ سے یہ راہ راست سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ لفی شقاق بعید، یعنی وہ ضدہ ضدی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ آگے پھر تلاوت کرنی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں
نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ان کے واسطے سے کافروں اور غیر مسلموں کو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے چند ظاہری علامتوں کو ہی اپنے سارے بحث مباحثے اور جنگ و جدل کا محور بنا رکھا ہے، اور اس میں خاص طور پر قبلے کے مسئلے کو، کہ قبلہ جس کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اس کے بارے میں بڑا انہوں نے شور مچایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یا مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو نیکیاں ان چند چیزوں کے اندر بس منحصر سمجھ رکھی ہیں، حالانکہ نیکی بے شک یہ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی بے شک نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں، اور ان کو بجا لانا ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کا تقاضا ہے۔ لہذا فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکیاں کیا ہیں ان کی ایک فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے، جن میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں۔ تو سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے۔ اب اگر آدمی ایمان کی طرف توجہ نہ دے اور غلط عقیدوں پر اصرار کرتا رہے اور پھر اسی بحث میں الجھ جائے کہ کون سا قبلہ برحق ہے کون سا قبلہ غلط ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہم ترین اور بنیادی مسئلہ تھا اس سے تو اس نے آنکھیں چرا لیں اور اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اس فروعی اور چھوٹے مسئلے کے اندر بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایمان لائیں، اللہ پر لائیں، اللہ کی توحید پر لائیں، اللہ تعالیٰ کی یوم آخرت پر لائیں کہ ایک دن سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد اور بھی بہت سے کام کیے ہوئے ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لائیں، ان میں کسی کا استثناء نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے، جیسے کہ یہودی کہتے تھے، یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ یہودی اور نصرانی دونوں کہتے تھے۔ تو یہ ایمان نہیں، ایمان یہ ہے کہ سارے انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ پھر آگے ایمان کے تقاضے کے مطابق کچھ اعمال ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے اور اس کی ایک مختصر فہرست عطا فرمائی ہے۔